والنقابة النقبية والحيبة العسكري والغيبة الإله القائم بأمر الله ولن ترسل على البرية. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ولن ترسل على البرية. رسالة من الأرض جماعية مكان مساعدة بابرکت ترین مدینہ ہے جس میں ہم بھی سفر کرتے آ رہے ہیں. انسان تقریباً 2 عشرے گزر چکے ہیں. یقیناً کہ آپ نے جتنے بھی اعمال اب تک انجام دیے ہیں خدا تعالیٰ ان سب کو تمام کرے. اسی طرح جو اب شبیں آنے والی ہیں ایک تو گزر چکی ہے لیکن اب آگے جتنی بھی شبیں آنے والی ہیں یہ بہت ہی خاص شب میں شمار ہوتی ہے. اور ان میں سے کوئی ایک شب ہے کہ جس کو شب قدر کہا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں ہے کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا تھا رسول کے اوپر. تو عزیزان اس شب قدر میں خدا نے دعوت دی ہے اپنا دسترخوان بچھایا ہے اور کہا ہے کہ آج مجھے جو مانگنا ہے مانگو. ایک عالم دین بزرگ عالم دین فرماتے ہیں کہ ہم دعائیں ضرور کرتے ہیں. کون سی دعائیں کرتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں گھر نصیب کر، ہماری اولاد کو بال بچے ہوں، ہماری اولاد کی شادی ہو جائے، ہمیں رزق ملے، میرے بیٹے کو نوکری ملے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ یہ والی دعائیں نہ کریں. ظاہری بات ہے ہم کس سے مانگیں؟ ہمارے مانگنے کے لیے یا تو یہ در ہے یا اللہ ہے، ہم اس کے علاوہ کس سے مانگیں؟ لیکن عزیزان محترم عالم دین کہتے ہیں کہ جیسے دسترخوان جب بچھتا ہے اور اس دسترخوان پہ جو چھوٹے چھوٹے ذرات بچ جاتے ہیں یہ دعائیں وہ ذرات ہیں. یہ اصل میں وہ نعمتیں نہیں ہے کہ جو اس دسترخوان میں ہیں. تو ہم کیا مانگیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ مانگیں کہ مجھے اپنا رب مل جائے گا، مجھے ایسی سہولت بن جائے کہ میں 100 لوگوں کی شفاعت کرنا سکوں. یعنی ایسی دعائیں مانگے، اپنا حق مانگے کہ میرا مولا مجھے یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ حقیقتاً میرا شیعہ میں سے ہے. اس طرح کی چیزیں ضرور مانگیں. تو جتنی بھی باتیں اب آگے آنے والی مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھے گا، اپنے مرحومین کو یاد رکھے گا. ان کی طرف سے بھی آپ جو بھی اعمال کرتے ہیں اس کا ثواب ان کو بھی جائے گا اور آپ کو بھی پہنچے گا. قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ حجرات. حجرات کا کیا مطلب ہے؟ جو مفسرین ہیں وہ اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ حجرات دراصل ایک کمرے کو کہا جاتا ہے. اور اس حجرات کے معنی یہ بنتے ہیں جو مفسرین کچھ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا دل ہے یہ ایک حجرہ ہے. اس دل کو ہم نے صاف کرنا ہے، اس حجرے کو ہم نے صاف کرنا ہے. کبھی بھی ہم گندی حجرے میں کبھی اپنے ایمان پر آنے کی دعوت نہیں دیں گے. اگر ہمیں پتہ چلے کہ ایمان باہر ہے یا مولا علی ہمارے لیے تشریف لا رہے ہیں تو ہم ہمیشہ اس کمرے کو صاف کریں گے. تو اس دل میں جب ہم نے اللہ کو لانا ہے، جب ہم نے ان معصوم مسلموں کو لانا ہے تو ہمیں اس دل کو بھی منور کرنا ہوگا. آئیے ان اعضاء کی زمین میں دلوں کو منور کریں، اپنے قلوب کو منور کریں، کیونکہ اس پل کا امید پہنچ ہے. ہم جس کا نام لیتے ہیں کہ ہمارا پورا جسم جیسے اٹھ جاتا ہے. کون ہے اس پل کا امین؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب. عزیزان محترم ہم کیا خوش ہوں گی کہ ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ان کے ساتھ میں ان کے چچا عباس بھی بیٹھے ہوئے تھے. ایک دم انہوں نے دیکھا کہ فلم کا جو چہرہ ہے وہ ایسے تبدیل ہو گیا ہے کہ جیسے کوئی پھول کھل گیا ہو. واضح طور پر جو پلٹ کے دیکھا وہ کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد میں کون داخل ہوا ہے؟ علی ابن ابی طالب داخل ہوئے ہیں. بے اختیار سوال کیا حضور سے کہ اے رسول اللہ
علی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کے تو چہرے کا ہی تبدیل ہو گیا. تو رسول کیا فرماتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں کہ خدا کی قسم خدا لوگوں میں سب سے زیادہ علی سے محبت کرتا ہے. تو جب خدا علی سے محبت کرتا ہے تو لوگوں کو بھی علی سے محبت کرنی چاہیے. اور جب لوگوں کو محبت کرنی چاہیے، یہاں پہ رسول نے آگے کہا کہ خدا نے ہر نبی کی نسل اس کے بیٹے کے سن میں رکھی ہے. جیسے حضرت ابراہیم کی نسل اسماعیل کے، یا کی یوسف کے، حضرت داؤد کی سلیمان نبی کی نسل میں رکھی. لیکن جب خدا نے میری نسل چنی تو اس کو سلب علی میں رکھ دیا. یعنی مولا دی ہم تو سنا ہم کیا کریں گے؟ قرآن پڑھنے ہر آیت میں حمد علی ہے، ہر آیت میں حمد معصومین ہے. یہاں تک کہ اگر یہ سارے درخت دنیا میں، پوری دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں، اگر یہ قلم بن جائیں اور دنیا میں جتنا پانی ہے، جتنے دریا ہیں، یہ سب اگر ایک سیاہی بن جائے تو مولا علی کی فضائل نہیں لکھے جا سکتے. یہاں تک کہ اپنوں سے تو کیا، ایک عیسائی شخصیت ہے کہ جس کا نام ہے جیولاہ مسیح، وہ یہ کہتا ہے کہ علی کی فضیلت اتنی ہے کہ دو گروہوں نے ان کو چھپایا ہے. جو دوست ہیں وہ اس لیے بیان نہیں کرتے کیونکہ جان کی خوف سے کہ کہیں جان نہ چلی جائے، اور جو دشمن ہے وہ تعصب کی وجہ سے علی کے فضائل بیان نہیں کرتے. اور اتنے چھپانے کے باوجود کتنے فضائل ہیں میرے مولا علی کے، جنہوں کی بات کرو اسلام پورا اٹھا کے دیکھ لو صرف اور صرف فضائل علی سے بھرا ہوا ہے. یہ ہے وہ میرے مولا کائنات کی ہستی کی جس کی عظمت میں ہم لوگ آئے ہیں. پھر عزیزان، ہم کیوں نہ مولا کے عشق میں علی علی کریں؟ ہم کیوں نہ نعرے لگائیں؟ لوگ کہتے ہیں کیوں علی کرتے ہوئے، ایسا کیا ہے؟ ارے جب اللہ اس سے پیار کر رہا ہے تو ہم کیا ہستیاں ہوتی ہیں. اس علی سے جب اتنا عشق ہے تو ہمیں یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ علی ہم سے کیا چاہتا ہے. وہ کیا چاہتا ہے کہ میرا شیعہ کیسے ہو. امام جعفر صادق کے زمانے امام کی دور کا واقعہ ہے کہ اس زمانے میں ان کے چچرے والے کو ایک مشکل پیش آئی اور وہ قاضی کے پاس گیا. اب وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس وقت اہل سنت حکومت ہوا کرتی تھی اور جو قاضی تھا وہ بھی اسی گروہ سے تعلق رکھتا تھا. تو جب یہ گواہی کے لیے ادھر گئے تو اس قاضی نے بولا میں تمہاری گواہی قبول نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ پہلا تو تم شیعہ ہو اور دوسرا تم رافضی ہو، اور اس زمانے میں اس کے بقول رافضی وہ ہوتا ہے کہ جو اصحاب کی اور رسول کی سنت کو ترک کر دے. اس نے کہا کہ تم کیونکہ شیعہ ہو اور دوسرا یہ کہ تم نے رسول کی سنت اور صحابہ کی سنت کو تم نے چھوڑ دیا ہے، تم اس چیز کے قائل ہو کہ پہلے ولی علی ہے، اس لیے میں تمہاری گواہی کو قبول نہیں کروں گا. بس یہ سننا رہا کہ اس صحابی امام کو نظر لگا. اب یہاں قاضی کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پشیمان ہے کہ میں نے کیوں ایسا عقیدہ اپنایا کہ جس کی وجہ سے گواہی تک قبول نہیں ہے. شاید یہ چاہتا ہے کہ میں اس نام نہاد اسلام میں آ سکوں. تو وہ کہتا ہے کہ تم اگر پشیمان ہو تو میں تمہیں صحیح دین کی طرف ہدایت کرتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں پشیمان نہیں ہوں، مجھے تو فخر ہے کہ میں محب ہوں، لیکن مجھے ایک اپنے اور ایک تیرے اوپر ہونا آ رہا ہے. اپنے اوپر اس لیے ہونا آ رہا ہے کہ تم نے مجھے بولا کہ میں رافضی ہوں. قرآن میں رافضی کا لفظ آیا ہے. رافضی کس کو کہتے ہیں؟ قرآن میں رافضی کس کے لیے آیا تھا کہ جب فرعون زمانے میں جو جادوگر تھے انہوں نے جب فرعون کی نفی کر کے، یعنی نفی باطل اس کو کر کے اللہ کو ایک مانا، اس وقت اس کو کہا گیا رافضی. یعنی جو بھی باطل چیزوں کو چھوڑے گا، باطل اشخاص کو چھوڑے گا، اس شخص کو رافضی کہا جاتا تھا.
تو اس نے کہا کہ اگر میں رافضی ہوتا تو میں اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن میں تو گناہ کر رہا ہوں، میں نے اپنے گناہوں کو ترک نہیں کیا، تو تم نے مجھے اتنا عالم مقام دیا کہ میں رافضی ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ تم نے مجھے شیعان امیر المومنین کا، شیعان امام جعفر صادق کہا، جو کہ جو سلمان فارسی ہیں، ابو ذر غفاری ہیں، جناب سلمان فارسی کوئی عزیزان معصوم نہیں تھے، ہماری طرح تھے، اور اس قسم سے انہوں نے دین حاصل کیا ہے شخصیات سے کہ کیا کہا رسول اللہ نے کہ سلمان منا اہل بیت، کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو عزیزان ہم نے ایسا شیعہ بننا ہے کہ میرا وقت ایمان بڑھے کہ یہ جو بندہ ہے یہ واقعاً میرا شیعہ ہے، یہ مجھ میں سے ہے، ایسا بننا ہے، ہمیں یہ سیرت اپنانی ہے۔ تو بہرحال جب اس نے یہ سب کچھ کیا اور جب وہ امام کی طرف گیا ہے تو امام نے پتہ ہے اس موقع پر اس کو کہا، کیا کہا؟ امام نے کہا کہ جو ادب اور احترام تم نے ہمارا کیا ہے، جو تم نے ہماری ولایت کو، ہماری محبت کو، ہمارے شیعہ کو دفاع کیا ہے، اس اجر میں میں تمہارے سارے گناہ بخشتا ہوں، کیونکہ مجھے اذن دیا ہے اللہ نے کہ میں تمہارے سارے گناہ بخش سکتا ہوں، اور اس وجہ سے کیونکہ تم نے میری ولایت کا دفاع کیا، تم نے میرے نام کا دفاع کیا، تم نے میرے مذہب کا دفاع کیا۔ تو یعنی مولا ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں اسی مذہب حقہ کا دفاع کرنا ہے، ہمیں اس کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اب چاہے آپ کے پاس جو بھی طاقت ہے، آپ جس چیز کے ذریعے ولایت کا دفاع کر سکتی ہیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جبرائیل آئے ان شیعوں کے لیے خوشخبریاں دینے کی جو شیعہ ہیں حقیقتاً، تو سب سے پہلے میں خوشخبریاں بتاؤں گی کہ اگر واقعاً انشاءاللہ کہ ہم وہ شیعہ بنے کہ جن کو یہ خوشخبریاں ملتی ہیں، تو کیا چیزیں ہیں کہ جو جبرائیل بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی شیعہ علی ہے تو وہ مرتے وقت اکیلا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اس کے ساتھ کسی ایک رفیق کو رکھے گا، کسی دوست کو رکھے گا۔ دوسرا کہ جب وحشت قبر ہوگی، کیونکہ وحشت قبر ہر کسی کو برداشت کرنی ہے، وحشت قبر میں ایک کسی شخصیت کو مدد کرنے کے لیے بلایا جائے گا، وہ کوئی بھی شخصیت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جب اندھیرا ہوگا، تاریکی ظلمت ہوگی، تب اس شخص کے ساتھ ایک نور اللہ ساتھ میں رکھے گا۔ جب روز قیامت آہ و نالہ و فریاد ہوگی پورے محشر میں، اس وقت وہ انسان سکون سے گامزن ہوگا جنت کی طرف۔ اسی طرح جب عدالت اعمال ناپا جائے گا تو سب سے پہلے صراط سے تیزی سے گزرے گا وہ یعنی شیعہ ہوگا۔ اسی طرح کہ جب جنت میں داخلہ کیا جائے گا سب لوگوں کا، تو سب سے پہلے اس شیعہ کو داخل کیا جائے گا۔ لیکن یہ خصوصیتیں پانے کے لیے ہمیں در حقیقت شیعہ بننا ہے۔ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ راہ ولایت میں خرچ کریں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے آپ مجالس کروائیں، آپ میلاد کریں، اگر آپ شاعر ہیں، اگر آپ کچھ لکھتے ہیں، آپ لوگوں کو بتائیں کہ کیا تھا ہمارا دین، کیا تھی میرے مولا۔ اسی طرح آپ دوست احباب ایک دوسرے سے دشمنی نہیں رکھنی، شیعوں میں محبت سے پیش آئیں، ہماری باتیں اپنی زبان کو صاف ستھرا کریں۔ آج کل حقیقتاً میڈیا اتنا زیادہ لوگوں کے گھروں میں گھس چکا ہے کہ لوگوں کی زبانیں خراب ہو چکی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہلکی ہلکی گالیاں دیتے ہیں جن کو لوگ سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ عزیزان ایک لفظ جب اس زبان سے نکلتا ہے تو ہمارا جو دل ہے اس میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوتا ہے، جب دوسرا لفظ نکلتا ہے تو وہی سیاہ نقطہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اپنے اس دل کو کہ جس میں کون رہتا ہے، امیر المومنین رہتے ہیں، ہمیں اس کو صاف رکھنا ہے۔ اسی نعرہ سلوان، بس خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہماری مدد فرما، اور ہم بھی جب ایک قدم بڑھائیں گے تو خدا 10 قدم آپ کی طرف بڑھاتا ہے۔ بس ذات محترم آج کی بات ہے کہ مولا ہر رمضان کا ایک ایک دن پوچھتے ہیں امام حسن سے کہ بیٹا اس مہینے کے کتنے دن گزر چکے ہیں، امام حسین سے پوچھتے ہیں بیٹا کتنی راتیں گزر چکی ہیں۔ مولا روایت کیا ہوا ہے، تقسیم کیا ہوا ہے، کسی دن امام حسن کی افطاری کرتے ہیں، کسی دن امام حسین کی افطاری کرتے ہیں، آج شاید ام کلثوم کی افطاری۔ عزیزان مولا کے دسترخوان میں جب ام کلثوم کا سفر بچھایا ہے، صرف 3 چیزیں تھی، صرف 3۔
ایک نمک کوالٹی اس نے بھی کہا کہ نہیں بیٹا اس دودھ کو کھا لو چاہیے انسان ہے سے بندہ مسجد کی جو بندگی کمال کی عبودیت کی جگہ ہے وہ آج بھی مسجد کو آوازیں صدائیں دیتی ہے کہ علی مرتضیٰ دنیا سے چلے گئے صحابیوں سے کہا دیکھو انہوں نے بھی آواز میری بیٹیوں تک نہ پہنچے میری بیٹیاں گھر میں موجود ہے امام زمانہ کا جل 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 فرما ہے